بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج جمعۃ المبارک کے حوالے سے جمعۃ المبارک کی تمام تر فضیلتوں اور برکتوں کی مبارکباد دیتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز کر چکے ہوں گے۔ آج ہم نے اپنے پروگرام میں جس موضوع کو منتخب کیا ہے، اس موضوع کے حوالے سے بات ہونے کی ہمیں بہت اشد ضرورت ہے۔ اس موضوع پہ بات ہونی چاہیے، ہر سیکٹر پہ، ہر جگہ پہ، گھر میں بات ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں جو سب سے بڑا ایک ایسا مسئلہ جو ہر آنے والے دن کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے، اس کی شرح میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، وہ ہے طلاق اور خلا کی بڑھتی ہوئی شرح۔ یہ طلاق اور خلا کے حوالے سے دیکھا جائے تو آج سے کم از کم 2 دہائیاں پہلے کسی کے بارے میں بہت کم سنا جاتا تھا کہ اس لڑکے کی یا اس لڑکی کی طلاق ہو گئی ہے یا اب وہ الگ ہو گئے ہیں، تو بڑا اتنا کامن نہیں تھا۔ اب کسی بھی شہر میں جو صرف عدالتوں میں جو کیسز رپورٹ ہوتے ہیں وہ 15,000 10,000 یہ سالانہ کیسز کی بات کر رہے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو رپورٹ ہوتے ہیں، جو کیسز رپورٹ نہیں ہوتے ہیں ان کی تعداد آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ آخر یہ نوجوان نسل میں یہ طلاق اور خلا کی شرح بڑھتی کیوں جا رہی ہے؟ اس کی جو ٹاپ ریزنز تھیں اس میں ایک ریزن وہ ہمارا جذباتی ہونا یہ بھی آ رہا تھا کہ ہم جذبات میں آ کے مطلب شادی کر لیتے ہیں، کسی کی مرضی کو شامل کیے بغیر نوجوان نسل جب شادی کرتی ہے تو اس وقت وہ بعد میں لڑائی جھگڑے ختم کرنے کے لیے بھی کسی کی مرضی سے، کسی کی صلاح یا کسی کے مشورے کو شامل نہیں کرتے۔ لڑائی ایک بیسک ایلیمنٹ ہے طلاق اور خلا کا، اور لڑائی کے حوالے سے آج تک جو مجھے سب سے اچھی کوٹیشن لگی ہے وہ واصف علی واصف صاحب کی ہے۔ کہتے ہیں جب چھوڑ ہی دینا ہے تو لڑائی کیسی، اور جب چھوڑنا ہی نہیں ہے تو پھر لڑائی کیسے؟ تو مطلب آپ کو جب کوئی بھی فیصلہ کرنا اس کے لیے لڑائی جو ہے وہ آپ ہماری زندگی سے آؤٹ ہونی چاہیے۔ خیر، تو اس کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری چیزیں آتی ہیں کہ ہم کسی ایک بچے کو یا ایک بچی کو ہم گھر میں ٹریننگ دیتے ہیں کیا؟ ہم اچھی ازدواجی جو زندگی ہوتی ہے، جو خوش زندگی ہوتی ہے، وہ اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ خوشحالی ہوتی ہے گھر میں، یا اس طرح ہمیں کرنا چاہیے، مرد کی اس طرح عزت کرنی چاہیے یا عورت کی اس طرح عزت ہونی چاہیے، یا یہ ٹریننگ ہم بالکل ان کی لائف میں شامل نہیں کرتے ہیں۔ اور جب رشتے ہو رہے ہوتے ہیں تو اس وقت صرف اچھی چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، جو وہ بالکل کچھ نظر نہیں، کوئی برائی ان کی نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ جی بہت اچھے ہیں، جیسے انت یاد کی بہت ہی چنگے مل گئے نے، مطلب یہی ہوتا ہے ہماری شادی کا معیار جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری شادیوں کا کہ بس جی اتنے اچھے لوگ مل گئے ہیں، جاپان میں ہوتا ہے لڑکا، بس 3 مہینے بعد واپس چلے جانا انہوں نے 3 مہینے کے اندر شادی کرنی، بہت اچھے لوگ ہیں، میں جتنا شکر ادا کریں۔ یہ سارے جملے 3 مہینے بعد آپ کی سٹیٹمنٹ کچھ اور ہوتی ہے، ادھر سے بھی ادھر سے بھی۔ تو ایک ہم نے گاڑی خریدنی ہوتی ہے یا کوئی گھر کی کوئی چیز خریدنی، عید پہ بکرا لے کے آنا ہوتا ہے، اس کے لیے ہم لوگ جو ہے نا پوری منڈی چیک کرتے ہیں، ایک دانت کھول کے چیک کر رہے ہوتے ہیں اس کے، اور دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ صحیح طرح چل رہا ہے، یہ کھانا صحیح کھا رہا ہے، پانی صحیح پی رہا ہے، مطلب ہر چیز، زندگی کے ہر چیز کے لیے ہم بہت فکر مند ہیں۔ بس صرف جب شادی کا معاملہ آتا ہے تو اس وقت ہماری کچھ جو زاویہ ہے کچھ اور ہوتا ہے، ہمارا کسی کو ناپنے کا جانچنے کا پیمانہ کچھ اور ہوتا ہے۔ ایک سونے کی چین وہ سارے کا سارا معاملہ بدل کے رکھ سکتی ہے کہ دیکھو جی انہوں نے مہانو چین پائی ہے سونے دی، بس اتنا کافی ہے۔ اس کے لیے آپ نے دل جیت لیے، وہ 2 لوگوں کی جو شادی ہونے والی ہے ان کا ذہنی معیار، ان کے ذہن کا جو ایک سطح ہے، لیول ہے، وہ کیا ہے یہ درکنار، آپ 2 فیملیز آپس میں اس وقت وقتی طور پر راضی ہیں۔ اور سب سے میں آپ کو بتاؤں، میں نے خود ایسی چیزیں دیکھیں کہ لڑکی کی ماں نے ایک لڑائی کریٹ کی، اور لڑائی کی وجہ کہ دلہا جو ہے وہ
یا ہمارے دوسری طرف سے کوئی مجھے گلے نہیں ملا، اٹھ کے نہیں ملے مجھے، اور اس بات پہ ایک ایسی باقاعدہ لڑائی جنم لیتی ہے جو کہ شادی کے پہلے ہی ہفتے میں طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ بڑوں کو بھی اپنا کردار جو ہے نا بڑا سوچ سمجھ کے ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ بڑے جب تک بڑے نہیں بنیں گے تب تک ایسے معاملات ہوتے رہیں گے۔ اور ہمارے ہاں یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو کوئی بھی چیز ہوتی ہے ہم لوگوں نے ایک اپنی کہانی تیار کر لینی ہوتی ہے، جس میں ہم لوگ جو خود ہوتا ہے جو کردار، وہ اتنا مظلوم اور معصوم ہوتا ہے، اور جو سامنے والا کردار ہوتا ہے وہ کسی ولن سے جو ہے وہ کم نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ خیر جناب، آج ہم طلاق اور خلا کے بڑھتے ہوئے رجحان کے بارے میں بات کریں گے کہ ہمارے معاشرے میں ایسی وہ کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہمیں یہ چیزیں بڑی تیزی سے دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواؤں گا، پھر ایک بریک کی طرف جائیں گے اور پھر واپس آتے ہیں تو اس موضوع پہ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں تعارف کراؤں گا، میرے ساتھ جناب موجود ہیں ایک ایسی شخصیت جو انسانی شعور کے حوالے سے ایک خاص علم رکھتے ہیں اور اس حوالے سے لیکچرز دیتے ہیں، ماہر شعور ہیں جناب سلمان راجہ صاحب۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ بہترین، ماشاء اللہ۔ اور میرے دوسرے مہمان جو کہ میرے استادوں کی طرح ہیں، بڑے قابل احترام ہیں، جناب مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم، صبح خیر۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا احسان عظیم، آپ خیریت سے؟ میں بالکل خیریت ہوں، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں نا؟ جی اللہ کا احسان۔ کیا بات ہے جناب۔ ایک وقفہ ہے جی، ایک وقفے سے جیسے ہی ہم واپس آ رہے ہیں تو اسی موضوع پہ بات کریں گے، اور بلا جھجک آپ نے کال کرنے اور کال کر کے جو آپ بات شیئر کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ، دوستوں کے ساتھ پوچھنا چاہتے ہیں، آج آپ پروگرام کا حصہ بنیے گا۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس، اور آج ہم نے اپنے پروگرام میں جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ موضوع ہے طلاق اور خلا کی بڑھتی ہوئی شرح ہمارے معاشرے میں۔ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے، اس حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں یہ ضرور بتائیے گا، اور ہم سے رابطہ کرنے کے لیے نمبرز جو ہیں وہ اسکرین پہ آج چلتے رہیں گے یہاں پہ۔ میں بڑھتا ہوں اپنے مہمانوں کی طرف۔ سب سے پہلے میں بات کروں گا ہمارے بڑے محترم مہمان جناب مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب سے۔ السلام علیکم، ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید۔ اب بتائیں ذرا کہ سوسائٹی میں کیا آپ نے جو زندگی کی اتنی بہاریں دیکھی ہیں اس میں پہلے کی نسبت آپ کو اب مطلب ان سالوں میں آپ کو کچھ فرق نظر آتا ہے طلاق اور خلا کے معاملے میں؟ فہیم، تمہارا ہمیشہ جو وہ موضوع ہوتا ہے وہ بہت ہی معاشرے کا چپتا ہوا موضوع ہوتا ہے، اور بڑا یہ نازک موضوع آج کا۔ نمبر ایک تو یہ بات ہے۔ نمبر دو یہ ہے کہ میں نے 12 سال تک اسی موضوع پر پروگرام کیا ہے، چینل۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ اور میری انالیسز میں جو شادیاں پسند کی ہوتی ہیں لڑکی لڑکوں کی، اس میں 80% خراب ہو جاتی ہیں، اور جو شادیاں گھر والوں کی طرف سے کر رہے ہوتے ہیں، یعنی بڑے بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں، طے کر رہے ہوتے ہیں، خاندان دیکھ رہے ہوتے ہیں، آگے پیچھے دیکھ رہے ہوتے ہیں، پورا اس کا بیک گراؤنڈ نکالتے ہیں، اس کی تعداد 60% کامیابی کی کامیاب ہوتی ہیں، باقی کے لیے ناکام ہوتی ہیں۔ اب اس کے اندر بہت سارے سرکمسٹانسز ہیں۔ لڑکوں جو پسند کی ہوتی ہیں اس کے اندر لوگوں اس کا لڑکی اور لڑکے میں ہوپ بڑی ہوتی ہے، کیونکہ شادی سے قبل وہ لڑکا اس کو اتنے کہہ لیجیے کہ سنہری باغ دکھاتا ہے، اتنے سبز باغ دکھاتا ہے، اور اتنا اس سے ملتا ہے کہ وہ اتنی خوش ہوتی ہے کہ میرا خیال ہے کہ ہم ساری زندگی اسی طرح رہیں گے۔ شادی کے اگلے دن ہی؟ جی، شادی کے مطلب فوراً بعد وہ احساس ہوتا ہے کہ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی شادی ہو گئی اس نے اچیو کر لیا اپنا ٹارگیٹ۔ جب ٹارگیٹ اچیو کر لیا تو اب اس کے ذہن کے اندر آتا ہے کہ ابھی ہم 2 ہیں، اس کے بعد 3 ہوں گے، 4 ہوں گے، 5 ہوں گے۔ اب وہ پھر میں آ جاتا ہے کس چیز کے؟ روزی روزگار کے۔ اب وہاں پر ٹائم آٹومیٹک شارٹ ہو جاتا ہے۔ وہ کہتی ہے تم شادی سے پہلے تو مجھے ہوٹل میں بھی ملتے تھے، پارک میں بھی ملتے تھے، سڑکوں پہ بھی کھڑے ہونا ہوتی تھی، تم مجھے ملتے تھے،
यानी ये मैं अब ग्राउंड रियलिटी है, उससे खुदा ना करे मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, हाँ। लिहाजा अब अब क्योंकि आप बदल गए हैं। अब आप बदल गए हैं। इसका मतलब ये है कि अच्छा अब क्या है, इसमें एक चीज़ और आ रही है, बहुत इम्पोर्टेंट नुकता है। वो ये सोचती है कि जिस तरह तुमने मुझसे शादी से पहले मिले थे, ये तो तुम्हारी आदतें मुस्तमर्रा तो नहीं है, कहीं तुम और कहीं तो इंटरेस्टेड नहीं हो गए। हाँ, शक का एलिमेंट आ गया। अब ये शक का अंसर जैसे ही आया, एक अजीब व गरीब किस्म का, वो बेचारा कसमें भी खा ले या कुछ कर ले, उसको क्या पता कि उसने ये जो सब्ज़ बाग दिखाए थे उसकी पोजीशन ये नहीं थी, वो अंदर से खोखला था। अब वो बेचारा अपनी रोज़ी रोज़गार के चक्कर के अंदर मसरूफ़ हो गया है, वो चीज़ें पूरी नहीं कर पा रहा। अब ये एक लड़ाई का बहुत बड़ा बाइस है। सही सही एक तो ये है। दूसरे नंबर पर घर वालों में ये एक औरत है, कहीं इसकी शक्ल है, कहीं ये माँ है, कहीं ये बीबी है, कहीं ये बहन है, कहीं ये नंद है, कहीं ये सास है, कहीं ये बहू है। इतने रिश्ते हैं एक औरत के। अब जब माँ होती है तो कोई और कह लीजिए कि लगन लगाव होता है, जब ये बहन होती है तो कोई और किस्म का बिहेवियर होता है, जब ये बेटी होती है तो कोई और किस्म का बिहेवियर है, जब ये नंद है और भावज है तो ये किसी और किस्म का, और जब सास है तो ये किसी और किस्म का। क्योंकि अब सास ये सोचती है इस मुआशरे की इस कदर उसकी बेतमाद है कि कहीं मेरे लड़के को ना ले जाए वरगला के। हाँ। अब वो अच्छा भला ये कितनी अजीब सी सोच है ना कि मतलब हमारा जो बच्चा जो है वो काबू कर लिया है जी। इन्होंने, और ये सबसे बड़ी शिकस्त औरत की जो मशवरा देने वाली और अमल करने वाली वो ये जुमला है कि इन्हों थल्ले ला के रखी, मतलब इसको मर्द को नीचे लगा के रखना, ये मर्द को काबू करके रखना। जी हाँ। मतलब इस सोच के साथ जो लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं और जो ख़वातीन या जो बड़े जो हैं अपने बच्चियों को इस तरह के मशवरे दे के भेज रहे हैं, मेरा ख्याल है कि वो ये तबाही है ना, सिंपली। सर आप राय साहब आप क्या समझते हैं, आप ये बताइए कि जैसे कि मुफ्ती साहब ने फरमाया कि ये वजूहात हैं, वजूहात तो बहुत सारी हैं, टॉप रीज़न्स तो बहुत सारी हैं, उनमें से एक रीज़न ये बहुत अहम है कि शादी के बाद वो जो मिजाज जो होते हैं लव मैरिजेस के बाद वो बदल जाते हैं, और उन्होंने कहा कि इस वजह से बत्तलाक और खुला की शरह बढ़ रही है। आपकी नज़र में क्या है? देखें फ़हीम, इस मौजू को एक तो बहुत मुफ्ती साहब ने सही फरमाया, बहुत ही नाजुक मौजू है, चाहे उसको दीनी नज़र से देखें, चाहे उसको माशरती नज़र से देखें, चाहे उसको ज़ाती नज़र से देखें, तो मौजू बहुत नाजुक है और यही माशरे में बिगाड़ का बायस भी बन रहा है, क्योंकि इस मौजू को हम सही समझ नहीं पा रहे बहैसियत माशरा। तो इसको देखने के दो नज़रियात बुनियादी हम बना सकते हैं। एक तो इसको इंडिविजुअल लेवल पे देख लें, इनफरादी लेवल पे, और एक इज्तिमाई लेवल पे। ठीक है। अगर हम इज्तिमाई लेवल की बात करें तो माशरे में जो बिगाड़ है, तलाक़ों का रुझान जो बढ़ रहा है, इसकी बुनियादी जो वजह मुझे एज अ एक्सपर्ट ऑफ शऊर नज़र आती है वो है इंसान साजी नहीं हो रही। माशरे में जो यंग जनरेशन है उनकी करैक्टर बिल्डिंग नहीं हो रही। ठीक है। उनको अगर यंग एज में ही इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और इस रिश्ता जिसको हम रिश्ता अज़दवाज कहते हैं, इसकी ग्रेटनेस बता दी जाए दीन की रोशनी में और इखलाकी रोशनी में भी और साइंसी रोशनी में भी, तो शायद रुझान ऐसा ना हो जो हमें नज़र आ रहा है। एक बार अच्छा, यानी कि ट्रेनिंग नहीं है जी, और ट्रेनिंग जो है हमारे यहाँ वाहिद जो ट्रेनिंग है इस रिश्ते के बारे में वो है जो आंखों से हम देख रहे हैं, बच्चे अपने घर में देख रहे हैं। बिल्कुल। उसके अलावा तो कहीं कभी मुझे नहीं याद बताया गया हो कि आपने ऐसे करना है, बीवी की ये इज्जत है, उसका मुकाम है, ये शौहर का ये मुकाम है। अच्छा, एक माजरत, जो मेरी ट्रेनिंग हुई हुई है चलती बात में ब्रेक लेने की, तो एक नहीं आपका हक है। मेरा हक है। अच्छा, राइट टू एक्सरसाइज। ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो इसी हवाले से बातचीत को इस तरह जारी रखेंगे, और हमारे साथ अल्लामा बाकर जैद साहब भी मौजूद होंगे वक्फे के बाद। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफे देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास, और आज हम बात कर रहे हैं तलाक और खुला की बढ़ती हुई शरह के हवाले से। मेरे साथ मेहमानों में मुफ्ती नवाब नफीस क़दूसी साहब मौजूद हैं, जिनसे हमने
ابھی تھوڑی سی بات کی وقفے سے پہلے، ابھی ان کی رائے مزید ہم شامل کرتے رہیں گے. ہمارے ساتھ سلمان راجہ صاحب موجود ہیں جو گفتگو کر رہے تھے اور ہم ایک وقفے کی طرف بڑھ گئے. ان سے ہم ابھی بات کنٹینیو کرتے ہیں، مگر میں تعارف کروانا چاہوں گا ہمارے ساتھ ہمارے تیسرے مہمان موجود ہیں، اسلامک اسکالر ہیں جناب علامہ باقر زیدی صاحب. ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں باقر صاحب؟ خدا کا شکر، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. اچھا موضوع آپ نے چنا ہے جی انشاءاللہ. بس اللہ کرے کسی کا فائدہ ہو جائے، ہمارا اپنا فائدہ ہو جائے کچھ. اچھا سلمان راجہ صاحب، آپ بتا رہے تھے کہ دیکھیں دو وجوہات ہیں، ایک انفرادی طور پہ اور ایک اجتماعی طور پہ بہتری کی ضرورت ہے، اور انسان سازی نہیں ہوئی، کردار سازی نہیں ہوئی. کسی نہ کسی انسان کو کوئی اچھا انسان بننے کے لیے کہیں بھی کوئی ٹریننگ نہیں ہے. اور خاص طور پہ اس حوالے سے آپ نے کہا کہ کوئی کام نہیں ہوا، کوئی سمجھانے والا نہیں، کوئی بتانے والا نہیں، کوئی سلیبس میں نہیں، کوئی گھر کی ٹریننگ میں نہیں ہے کہ آپ نے شادی کے بعد کی زندگی جو ہے وہ کیسے گزارنی ہے. جناب کنٹینیو. میں یہی عرض کر رہا تھا کہ ایک تو اگر معاشرے میں ینگ جنریشن کو آلریڈی یہ بتا دیا جائے کہ یہ جو ازدواجی رشتہ ہے شادی کرنا، یہ دینی روشنی میں بھی اور شعوری روشنی میں بھی، بحیثیت انسان بھی، معاشرتی لیول پہ بھی کتنی امپورٹنٹ چیز ہے اور اس کے کتنے فوائد ہیں انسان کے لیے. جب مذاہب دنیا میں نہیں آئے تھے تو انسان کو شادی کرنے کا شعور نہیں تھا، مذہب نے ہی انسان کو شادی کرنا سکھایا. تو انسان کو اس کے بعد احساس ہوا کہ یہ رشتوں میں آنا کتنا امپورٹنٹ ہے، اور پھر ان رشتوں کو توڑنے سے کیا نقصانات ہوتے ہیں یہ بھی ہمیں شعور نہیں ہے. ہماری جو مذہبی تعلیمات اور جو ہماری شعوری تعلیمات یا یونیورسٹیز میں ہمیں جو تعلیمات دی جا رہی ہیں، اس میں نے نہیں دیکھا کہ اس ایسپیکٹ سے لوگوں کو بتایا جائے کہ شادی کرنا کیوں امپورٹنٹ ہے. صرف اس لیے نہیں کہ مذہب کہہ رہا ہے، وہ تو کہہ رہا ہے، وہ تو ہماری بہتری کے لیے ہی کہہ رہا ہے، لیکن بحیثیت انسان، بحیثیت ایک شخصیت آپ کے اندر کیا تبدیلی آتی ہے، اس کے کیا فوائد ہیں، آپ اپنی زندگی کو کس طرح بیلنس کر سکتے ہیں. جب شعوری طور پہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ جس گھر میں لڑائی ہو وہاں پہ کن کن چیزوں سے رابطہ ٹوٹ جاتا ہے؟ ہم نے ایک پروگرام کیا تھا آپ کے ساتھی شعور پہلے، میں نے اور پروفیسر طارق صدیقی صاحب نے، اس کا ٹاپک تھا معاشرے میں عدم برداشت کیوں ہے. اس میں ہم نے چند وجوہات بتائی تھی. اس میں ایک بنیادی وجہ تو یہی تھی انسان سازی، اور یہ کہ جب آپ کو چیزوں کے حقائق نہیں پتہ ہوں، آپ تسلیم نہ کریں تو معاشرے میں عدم برداشت پیدا ہوتا ہے، اور عدم برداشت پیدا ہونے کی وجہ سے یہ سارے فیکٹر سامنے آتے ہیں. انا کا مسئلہ ہو گیا، غصہ ہو گیا، چڑچڑاپن ہو گیا، ایک دوسرے کو نہ سمجھنا، دو شعوروں کا ایک لیول پہ آ کے ملاپ نہ ہونا. شادی صرف دو جسموں کا ملاپ نہیں ہے، دو خاندانوں کا ملاپ نہیں ہے، دو انسانوں کا، دو روحوں کا ملاپ صرف نہیں ہے، دو شعور بھی آپس میں انٹرچینج ہوتے ہیں، دو مرضیاں ملتی ہیں، اور ان مرضیوں کو ملنے میں پھر دو آؤٹ کم ہوتے ہیں. دو مرضیاں مل کے ایک مرضی بنتی ہیں. یہی کمال ہے. دو ہی رہ جائیں تو پھر یہ کام شروع اور اس میں پھر فردر دو آؤٹ کم ہوتے ہیں، جس میں دین میں بھی بڑی گنجائش دی گئی ہے کہ اگر ان دو مرضیوں میں آپس میں کمپیٹیبلٹی نہیں ہے، مزاج نہیں مل رہا، تو اس کا بھی دینی طریقہ ہے کہ ناپسندیدہ ترین عمل جو ہے وہ طلاق اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اور اگر مزاج نہیں مل رہا تو یہ طریقہ ہے، اور اگر مل رہا ہے اور آپ کسی اپنے انا کے مسئلے میں یا عدم برداشت کی وجہ سے طلاق کا ڈیسیجن لیتے ہو تو اس کو ناپسندیدہ ترین عمل کہا گیا ہے جائز عمل کے اندر. بالکل صحیح. ایک کامیاب انسان کے لیے، کسی بھی کامیاب انسان کے لیے جو کچھ چیدہ جو باتیں ہیں ان میں سے ایک چیز جو ہے وہ گھر کا سکون جو ہے یہ لازمی ہے. جس انسان کو گھر میں سکون نہیں ہوتا نا، وہ گھر سے باہر بھی کسی بھی شعبے میں وہ کوئی خوشی سے کام نہیں کر رہا ہوتا ہے. ایک تکلیف، ایک پریشانی، اور اس کی جو اسٹرینتھ جو ہوتی ہے، اس کا جو آؤٹ پٹ ہے آپ کا وہ زیرو پہ ہوتا ہے. اور مطلب آپ اتنی طاقت کے ساتھ کوئی کام کر ہی نہیں سکتے ہیں. وہ کاروبار ہو یا کوئی آپ اگر باس ہیں تو اگر آپ کے گھر میں لڑائی ہے تو آپ ایک برے باس ہیں. اگر آپ کوئی ایک ویسے ورکر ہیں تو آپ گھر میں آپ معاملات آپ کے ٹھیک نہیں ہیں تو آپ باہر بھی کسی کے ساتھ ٹھیک نہیں ہیں. آپ کہیں نہ کہیں سارے خرابیاں چل رہی ہوں گی. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، شامل کرتے ہیں، پھر ہم باقر صاحب سے بات کریں گے. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو اوکے، لائن شاید ڈراپ ہو چکی ہے. علامہ باقر زیدی صاحب، سر آپ کیا سمجھتے ہیں اس موضوع کے حوالے سے؟ ایسے ابھی سلمان راجہ صاحب فرما رہے تھے کہ مذہبی اعتبار سے اور یہ جتنی دنیاوی تعلیمات ہیں اس اعتبار سے یہاں بہت کچھ ہے کہ
ہم ان مسائل تک پہنچے ہی نہ، ٹھیک ہے، مگر کوئی خاص تربیت دی نہیں جاتی. تو دینی اعتبار سے کہاں کہاں رہنمائی ہے اس چیز کی کہ گھر کی جو خوبصورتی ہے، جو گھر کا جو ماحول ہے، اس کو کیسے اچھا رکھا جائے؟ ذرا تھوڑا سا یہ گائیڈ کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک دفعہ ہم فطری اعتبار سے بات کرتے ہیں، ایک دفعہ جو ہے وہ مذہبی نقطہ نگاہ سے، اگرچہ کہ یہ دونوں نقطہ نگاہ جو ہے وہ حقیقتاً ایک ہے. یعنی بعض اوقات ہو سکتا ہے کسی تک کوئی دین نہ پہنچا ہو، تب بھی وہ فطرت کے مطابق بعض چیزیں جو ہے وہ جان سکتا ہے اور اس پر عمل بھی کر سکتا ہے. تو اگر کسی تک دین نہیں پہنچا ہے تب بھی اس تک جو ہے وہ فطری تعلیمات ہیں. دین آنے کے بعد دین نے خاندان اور گھر اور شادی اور گھر بنانا اور بچے، اس کے اوپر بہت توجہ دی ہے. اور آپ جانتے ہی ہیں کہ جو غیر مشروع طریقے ہیں ملاپ کے، ان کو حرام قرار دیا ہے. جب ان کو حرام قرار دیا ہے تو وہ ایک پاکیزہ راستہ دکھاتا ہے. اور گھر اور شادی جو ہے وہ مرد و زن دونوں کو در حقیقت پاکیزہ بنانے کے لیے، اچھا، کہ وہ دونوں جو ہے وہ خدائی نظام میں ایک ایسے رشتے میں منسلک ہوں کہ جہاں سے پاکیزگی وجود میں آئے. اس لیے کہ اگر یہ مرد مثلاً آزاد ہو خواتین کے ساتھ روابط میں، یا خاتون آزاد ہو مرد کے ساتھ روابط میں، تو خداوند عالم کی نگاہ میں جو پاکیزگی منظور ہے وہ حاصل نہیں ہوتی. صحیح. لہٰذا اس نے ایک نظام رکھا ہے. رسول گرامی فرماتے ہیں کہ ما من شیء احب الی اللہ بعد الاسلام من التزویج. خدا کو اسلام لانے کے بعد سب سے بہترین شے جو پسند ہے وہ شادی کرنا ہے مرد و زن کا. اچھا. کہ یہ، اور قرآن کریم نے ایسی باتیں شاید کسی اور شے کی نقل نہیں کی. وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. خداوند عالم نے یہ جو ایک دوسرے کو پہلے شاید اتنا پہچانتے بھی نہیں تھے. پہلے آپ لوگ جانتے ہیں کہ ارینج میریجز زیادہ ہوتی تھی، ابھی تھوڑا سا مختلف ہو گیا معاملہ. یہ ایک دوسرے کو زیادہ پہچانتے بھی نہیں تھے، لیکن شادی کے بعد جو ہے وہ ان دونوں کے دلوں میں خدا محبت اور رحمت کو قرار دیتا تھا. نہیں، یہ نکاح سبب بنتا تھا کہ یہ نکاح کے بعد مثلاً معمولاً جو ہے وہ محبت میں مبتلا ہوتے تھے. ٹھیک ہے، آج کل کی طرح نہیں ہے. اگرچہ کہ اس کو بھی ہم اس کو تجویز نہیں کر سکتے کہ شادی سے پہلے جو ہے وہ معلومات لینا اور چیز. دیکھیں فارمولہ کوئی بھی نہیں ہے یہ کہ جناب ایسے کر لیا جائے تو سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. اب ایک انسانی ذہن میں جو چیزیں جو سمجھ آنے والی ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. جیسے ابھی آج اگر کچھ مہذب معاشروں میں دیکھیں، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ پہلے ایک بچہ ایک انسان کو دنیا میں لانے سے پہلے کہ جو ان کی جو تیاری ہے وہ یہ ہے کہ پہلے مرد اور عورت آپس میں انہوں نے رہنا شروع کیا ساتھ، اور اس کے بعد انہوں نے پلان کیا دونوں نے کہ ہمیں ایک انسان کو دنیا میں لانا چاہیے. ٹھیک ہے، ہم بچہ پیدا کر دیں. اب اس پہ دونوں نے ایک وقت گزارنے کے بعد پورا ماحول بنایا. وہ اپنا جو بھی نوکری ہے اپنا معاشی طور پہ اس کی ہم اب اس کو یہ تعلیم اٹھا سکتے ہیں. پلان کرنے کے بعد آپ ایک انسان کو لے کے آئے. اچھا، پھر ہو سکتا ہے اس کے بھی 4 سال بعد انہوں نے کہا چلو اب ہم شادی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو آج کل ہو رہا ہے یہ تو وہاں پہ تو دیکھیں نا فیملی کلیپس ہو گئی ہے، فیملی ہے ہی نہیں. صحیح ہے. وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ رہتے ہیں پھر وہ میں اس کو صحیح نہیں کہہ رہا. نہیں، وہ بھی ایک چیز میں شامل کرنا چاہ رہا ہوں. وہ کمپیریٹیولی دیکھیں ہمارے ہاں شادی ہوتی ہے، ہم نے سب سے پہلے بچہ پلان کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس چیز کا فیصلہ کیے بغیر کہ یہ دو مرد اور عورت آپس میں رہ سکتے ہیں کہ نہیں. یہ دیکھیں وہی اسی کی میں نے آپ کے سامنے بات پیش کی. قرآن کریم فرماتا ہے کہ خدا یہ کہتا ہے کہ جب یہ نکاح کے رشتے میں آ جاتے ہیں، ہم یہ جب دونوں معتقد بے خدا ہیں، معتقد بے دین ہیں، ہم ان کے دل میں مودت اور رحمت ڈالتے ہیں ایک دوسرے کے لیے. اور آپ ہماری ثقافت دیکھیں ایسی ہی تھی.
ابھی جو تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے اس کی کچھ وجوہات ہیں، ٹھیک ہے. اس کی وجوہات یہ ہے کہ سب سے بڑی ایک وجہ یہ ہے کہ کما حق و ٹریننگ کا فقدان ہے. باقر صاحب یہ جو آیتیں ہیں نا قرآن کی یہ بھی نہیں بتائی جاتی. انتہائی معذرت، جی بریک کا وقت ہو گیا. چلیں بریک. ٹھیک ہے، تو آ کے مکمل کیجیے گا. پھر مفتی صاحب سے جو ہے نا ہم آپ کی اسی بات پہ جو ہے روشنی ڈلوائیں گے. تو جناب کہیں مت جائیے، نیوز کیفے دیکھتے رہیے، ابھی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. جی علامہ باقر زیدی صاحب وقفے سے واپس آ چکے ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ اپنی بات مکمل کیجیے. اسلام نے جو ہے اس کے شرائط بتائے ہیں، اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر کوئی رشتہ کسی لڑکے یا لڑکی کا ایک دوسرے کے لیے آتا ہے تو سب سے پہلی شے جو دیکھنی ہے وہ ان کا دین کے بعد اخلاق ہے. اگر اس کا اخلاق اچھا ہے، چاہے اس کے پاس پیسے ہوں یا نہ ہو، گھر ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے، وہ بہت اعلیٰ مدارج اور سندیں نہ رکھتا ہو، تب بھی اگر اس کا اخلاق اچھا ہے اور یہ ہم پلہ ہیں تو روایت میں آیا ہے کہ اس رشتے کو رد نہ کیا جائے. ہم پلہ ہونا یہ کتنا اہم ہے؟ ہاں، ہم پلہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ فرض کریں معاشرتی طور پر تیسرے درجے کا آدمی ہے، یہ بھی تیسرے درجے کی خاتون ہے، ٹھیک ہے. وہ فرض کریں یہ تیسرے درجے کا مطلب تھرڈ کلاس تو نہیں ہے کہیں؟ نہیں، دوسرا درجہ، پہلا درجہ کہہ لیجیے. مثال ہے، آپ کہیں کہ یہ شخص مثلا پی ایچ ڈی کیے ہوا ہے، اس کو کم از کم ایسا نہ ہو کہ ایم اے بھی نہ ملے، ٹھیک ہے نا. اب اگر اس کو آپ دے دیں گے میٹرک، اس نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، تو وہ ان کی جو سوچ ہے، جی ہاں، ذہنی سطح بھی اور معاشرتی سطح بھی، خاندانی سطح بھی، ٹھیک ہے. پہلے زمانے میں رشتے آتا تھا جاتا تھا تو ایک سال تک تحقیق کرتے تھے کہ یہ لڑکا کرتا کیا ہے، یہ لڑکی کیا کرتی ہے. معروف ہے کہ جوتے گھس جاتے تھے، محلے داروں سے پوچھتے تھے، دکانداروں سے جا کے، جی ہاں، پوچھتے تھے کہ یہ کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، کس کے ساتھ اٹھتا ہے، کہاں جاتا ہے، اس کی عادتیں کیا ہیں، ٹھیک ہے، یہ کہیں برے لوگوں میں تو نہیں بیٹھتا. تب جا کر جو ہے فیصلہ کرتے تھے. ابھی آپ دیکھیں کہ کچھ نہیں پتہ، فقط ایک ظاہری بدن اور جسم پتہ ہے کہ یہ ہے، نہ اس کا اخلاق پتہ ہے، نہ کردار پتہ ہے، نہ اس کی نفسیات پتہ ہے، کچھ بھی نہیں پتہ، ٹھیک ہے. اور چند سیکنڈ میں معاملہ حل ہو جائے اور اس کے بعد پھر وہ چند سیکنڈ میں ٹوٹ بھی جاتا ہے. صحیح، ٹھیک ہے. ہمیں تربیت کرنا چاہیے، تربیت. اور لڑکے اور لڑکی کے لیے اسلام نے جب تلاش کے لیے نکلے شادی کے لیے، دونوں کے لیے شرائط رکھے ہیں. دونوں تلاش کریں، دیکھیں ہم سے میچ کرتا ہے یا نہیں کرتا، پھر شادی کریں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب، سر جیسا کہ آپ نے بھی اور باقر صاحب نے بھی اور ہمارے تیسرے مہمان نے بھی کسی حد تک یہ کہا کہ جو لو میرجز ہیں ان میں طلاق کی جو شرح ہے وہ زیادہ ہے اور ارینج میرجز میں کم. نوجوان نسل وہ ارینج میرج کو اس طرح پسند نہیں کرتی ہے آج، جس طرح وہ آج سے 20 سال 30 سال پہلے کرتے تھے نوجوان. ٹھیک ہے، آج تقریباً نوجوان جو ہے وہ ارینج میرجز کو، ماں باپ کی پسند کی شادی جس میں ان کی اپنی پسند شامل نہ ہو، اس کو تقریباً وہ رد ہی کر چکے ہیں. اور ماں باپ جو ہے وہ جس طرح لو میرجز کو رد کر چکے ہیں، تو اب ان میں تھوڑی سی ایک انڈرسٹینڈنگ آتی جا رہی ہے. وہ تو آپ اس نظام کے بارے میں کیا کہیں گے کہ اس میں بیچ کا راستہ کیا ہے جس پہ پیرنٹس کو اور بچوں کو دونوں کو مطلب قبول کرنی چاہیے بات کہ اوکے یہ راستہ ہے، اس راستے سے ہم صحیح پارٹنر کی طرف پہنچ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دونوں ساتھی ابھی اور آپ، ہم جس اس پر کر رہے ہیں، ٹاپک پر بات کر رہے ہیں، نہایت ہی پازیٹیو ہے. اس میں کسی بھی قسم کا کسی نے کوئی نیگیٹو جملہ نہیں کہا ہے، صحیح ہے، اور نہ کوئی ویو آیا ہے. بالکل صحیح ہے. اس میں ایک جو سب سے بڑی بات آ رہی ہے، جو ابھی باقر صاحب نے فرمایا کہ میچ کریں، یہاں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے یہ فرمان جاری ہے کہ شادی کرو کف میں، کاف فے واو کف، یعنی اسٹیٹس. اچھا، ایک کہہ لیجیے کہ اس کے اندر درجے ہم پلہ جسے کہا جا رہا ہے، میچ کرنا، وہاں پر خرابی نہیں ہوگی. کیونکہ دیکھا جائے اگر
کوئی اب یہ جو لڑکے کرتے خرابی کیوں ہو رہی ہے، اس کو یہی نہیں پتا کہ اس نے دیکھا کہ یار یہ لڑکی بڑے پیسے والے کی ہے اور میں نہیں ہوں، اس لالچ کے اندر بھی کر لیا، پیسے کے لالچ میں، ٹھیک ہے، پیسے کے لالچ میں کر لیا. اب جب لالچ کے اندر کر لیا تو وہ لڑکی اس کا حکم نہیں مانے گی، ہاں صحیح ہے، اس کی خدمت نہیں کرے گی جو کرنا چاہیے، ایک بیوی کو نظریہ رکھنا چاہیے، صحیح ہے. وہاں بھی خرابیاں پیدا ہوں گی. اب اگر کفر کے یہ جو پرانے زمانے کے لوگ جو شان پھٹک کر رہے ہوتے تھے نا، وہ اسی لیے کر رہے ہوتے تھے کہ وہ کہتے تھے، ایک جگہ جملہ استعمال ہوتا ہے ہار ہڈی، وہ یہ دیکھ کے کرتے تھے یار یہ ہمارے اسٹیٹس کا ہے، ہماری فیملی کا ہے، یا جس فیملی سے یہ بلانگ کرتا ہے وہ فیملی بڑی اچھی ہے، شریفوں کی فیملی ہے، وہاں کے لوگ بڑے عمدہ ہیں، تو اس کا کرتے تھے، تو اس کے اندر خرابیوں کے چانسز کم ہو جاتے تھے. یہاں پر تو رستے کمال سستے میں، جس کو پکڑ کے لے کر آ گیا اس نے کہا ٹھیک ہے، ماں باپ بیچارے مجبور ہو گئے، تربیت کچھ بھی نہیں ہے، یہ تربیت اپنے آپ ہی کر رہے ہیں. اب خود نوجوان نسل ڈھونڈ رہی ہے اپنا مستقبل، یونیورسٹیز کے اندر وہ پڑھتے بھی کم ہیں، اسی کے اندر انڈرسٹینڈنگ کرتے ہیں اور ماں باپ سے ضد کرتے ہیں، ماں باپ مجبور ہو جاتے ہیں اپنی لڑکی کے ضد پر یا اپنے لڑکے کی ضد پر، اس کے خرابیاں پھر سامنے آپ کے سامنے وہ آتی ہیں. لہٰذا کفر میں اگر کرتے ہیں جو کر رہے ہوتے ہیں، جس طرح بزرگ کرتے ہیں، اگر وہ کری جائے تو وہ کرا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس قسم کی خرابیاں نہیں ہیں. ٹھیک ہے، جس قسم کے آپ کے خود ہیں، جو رہن سہن آپ کا ہے، جو تعلیم کا جو ایک آپ کی اپنی فیملی میں ماحول ہے، آپ اسی طرح کے اگر دوسرے لوگ ڈھونڈیں گے تو یہ معاملات کم خراب ہوں گے، یہ آپ کا کہنا ہے. اچھا، مگر یہ جو پیار اور محبت، جو عشق والے جو معاملات جو آج کی جو نوجوان نسل سمجھتی ہے، اس میں ہم پلا کس کو کہاں دیکھا جاتا ہے؟ یہاں تو رائے صاحب یہی ہے کہ یہی تو کہہ رہا ہوں، ہاں یہاں پہ فہیم عرض یہی کر رہا ہوں، یہ جو عشق کرنے چلتے ہیں، میں نے ایک جملہ کہا رستے کا مال سستے میں، وہ لے آیا پکڑ کے رستے کا مال سستے میں، تو لہٰذا جب وہ پکڑ کے لے آیا تو وہاں پر ساری بندھن ٹوٹ گئے، سارے اصول ٹوٹ گئے، سارے ضابطے ٹوٹ گئے. اب پتہ نہیں وہ کتنی ہائر ہے، ہاں تو وہ اپنے سے نیچے کو کہے گی وہ تو کہہ لیجیے میرے اسٹیٹس کا ہی نہیں ہے. میں نے ایسے دیکھا ہے، معلوم ہے اس کا بریگیڈیئر صاحب کی لڑکی نے شادی کر لی اچھا اپنی مرضی سے. اب وہ لڑکا جو ہے بیچارہ بہت ہی زیادہ اس کا لو پروفائل کا تھا. اب لو پروفائل کا ہے وہ اس کو پتہ ہے کہ میں بریگیڈیئر کی لڑکی ہوں، تو اب یہ اس طرح، یا میں بڑے پیسے والے کی لڑکی ہوں، اس طرح کی میں عاجز آ چکا یہ سن کے ایک سے ایک خرابیاں صرف آتی ہیں، اتنی آتی ہیں، اسی وجہ سے آتی ہیں. اب رہ گیا صاحب کہ لڑکا ہو اور لڑکی ہو. ٹھیک ہے، ہم اس پہ بات کرتے ہیں. راجہ صاحب دیکھیں، یہ اب جو مفتی صاحب کا کہنا ہے اور جو باقر صاحب کا کہنا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اسٹیٹس ایک سا ہونا چاہیے شادی کے لیے، بہت ضروری. تو جب معاملہ دو پیار کرنے والوں کا اور زندگی گزارنے والوں کا ہے تو پھر یہ اتنا یہ مادی پن اس میں، مطلب دولت، پیسہ، یہ کہاں سے بیچ میں آ گیا؟ کہ فہیم اس میں پہلے یہ تعین کرنا پڑے گا کہ پیار کس کو کہا جا رہا ہے، یہ ڈیفائن کرنا پڑے گا. اوکے، بڑی باریک لائن اس میں دی جاتی ہے. مفتی صاحب نے بھی کچھ اگزامپل دیے، علامہ صاحب نے بھی دیے. پیار کیا جا رہا ہے یا وہ خواہشات کی زیر اثر وہ ریلیشن شپ بنایا جا رہا ہے؟ ہمارے معاشرے میں جو رجحان پایا جا رہا ہے وہ نفس پرستی کا ہے، خواہشات پرستی کا ہے، جذبات پرستی کا ہے، اور اس کے زیر اثر جو پھر نتائج نظر آ رہے ہیں وہ صحیح فرما رہے ہیں. اچھا، اس میں کوئی آر نہیں ہے کہ دو لوگ دین اور اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر پیار کریں اور اگر پسند کی شادی کرنا چاہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں، اس میں کوئی، میرے خیال میں دونوں ایگری بھی کریں گے میری. اور شادی سے پہلے میرا خیال ہے کہ لڑکا اور لڑکی مل بھی سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں نا ایک دوسرے کو، شریعت نے اجازت دی ہے. شرعی طریقے موجود. اچھا، ایک کالر میرے ساتھ ہے، شامل کرتا ہوں. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام، کیسے ہیں فہیم بھائی؟ آئیے عرض کر رہا ہوں. میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہے بھائی، آپ کیسے ہیں؟ تمام مہمانوں کو، معزز مہمانوں کو سلام ہوں. یقیناً ہم ان سے ضرور سیکھتے ہیں. آپ نے فہیم بھائی یہ موضوع کئی دفعہ اٹھایا ہے اور یقیناً اس موضوع کو اٹھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ میں اپنے ارد گرد جو دیکھتا ہوں کہ طلاق کا ریشیو اور خلا کا ریشیو بے انتہا بڑھتا جا رہا ہے. لیکن میری نظر میں بات ساری یہ ہے کہ آپ پسند کی شادی کریں یا نہیں کریں، بات یہ کہ جب آپ زندگی گزارتے ہیں تو اس وقت آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ اپنے دوسرے کو کتنا برداشت کر سکتے ہیں. میرے نظر میں تو یہ ہے کہ دیکھیں، ہم شادیوں پہ اتنا پیسہ لگاتے ہیں، بڑی بڑی محفلیں کرتے ہیں، بینکٹس کرتے ہیں، لیکن ہم اخلاقی تربیت کا کوئی سبق نہیں دیتے، نہ بیٹے کو دیتے نہ بیٹی کو دیتے ہیں. صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. پرانے زمانے میں دیکھیں ایک طریقہ ہوتا تھا، ابھی میرے قدوی صاحب بیٹھے ہیں اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب کوئی مسئلہ ہوتا تھا کوئی بڑے بزرگ انوالو ہوتے تھے. اب لوگ اتنے انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں، وہ کسی سے مشورہ بھی نہیں کرتے اور جذباتی فیصلے کرتے ہیں اور زندگی اس کی خراب ہو جاتی ہے. صحیح ہے. میرا سوال یہ کہ آج کل کے معاشرے میں جب عورت بھی انڈیپینڈنٹ ہے، مرد بھی انڈیپینڈنٹ ہے، ظاہر ہے ایک اخلاقیات کا پہلو عورت کے لیے اور مرد کے لیے دونوں کے لیے کیا ہوا ہے.
تو اب یہ مطلب اگر کسی تھوڑی تھوڑی بات پہ اگر آپ جذباتی ہو کے فیصلے کرنے لگی، خواتین بھی اور مرد بھی، تو زندگی سسٹین نہیں کر سکتی اور آپ کے ارد گرد لوگ موجود نہیں ہیں جو آپ کو سپورٹ کر کے اچھی گائیڈنس دیں گے. اصل میں بات یہ کہ میرے ایک دوست نے مجھے ایک بات بتائی تھی فہیم بھائی، اس نے کہا تھا ماں کا کام ہے ماں بیٹی کو مشورہ دے، اچھا گھر چلانے کا طریقہ بتائے، لیکن اس کا گھر چلانے کی کوشش نہیں کرے، کیونکہ جو طلاق میں بہت سارے لوگ جو انوالو ہوتے ہیں، جو مس گائڈ کرتے ہیں، وہ بھی ذمہ دار ہوتے ہیں. تو اس بارے میں ذرا فرمائیے گا. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ یہ بھائی. لو جی، ایک وقفے کا وقت پھر سے آن پہنچا ہے. وقفے سے واپس آئیں گے تو پھر ہمارے مہمان جو ہیں وہ آپ کے کیے ہوئے سوال پہ روشنی ڈالیں گے. اور ویسے بھی ہماری جو ہے وہ سلمان راجہ صاحب سے بات ہو رہی ہے، وہ ذرا دولت اور جو سٹیٹس ہے اس کے حوالے سے بریف کر رہے تھے کہ یہ کیا ہے اور یہ کتنا ضروری ہے شعوری اعتبار سے. تو ایک وقفے کے بعد آپ دوستوں کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے، نیوز کیفے دیکھتے رہیے، اب تک دیکھتے رہیے. ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس اور آج ہم اپنے پروگرام میں بات کر رہے ہیں معاشرے میں طلاق اور خلا کی بڑھتی ہوئی شرح کے حوالے سے. ہم نے بات کی علامہ باقر زیدی صاحب سے، ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں، اسلامک اسکالر ہیں. ہمارے ساتھ دوسرے مہمان جناب مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب موجود ہیں، جن سے ہم بات چیت کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں. اور وقفے سے پہلے جو ہماری بات ہو رہی تھی وہ سلمان راجہ صاحب سے ہو رہی تھی، جو کہ ماہر شعور ہیں اور انسان کے شعور کے حوالے سے مختلف پلیٹ فارمز پہ یہ لیکچرز وغیرہ بھی دیتے ہیں. وقفے سے پہلے آپ بتا رہے تھے سٹیٹس کو کے بارے میں، مطلب آپ وہی خیالات جن پہ میرے دوسرے مہمانوں نے بھی روشنی ڈالی کہ ہم پلہ ہونا. ٹھیک ہے، تو یہاں سے پلیز کنٹینیو کیجیے. اور لو میرج اور ارینج میرج کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم پلہ لوگوں سے یہاں مراد یہ ہونی چاہیے کہ آپ کا جو شعور ہے، یعنی کہ آپ کی سوچ ہے، آپ کا خیال ہے، آپ کا مزاج ہے، وہ بھی ہم پلہ ہو. صرف معاشی اعتبار سے ہم پلہ نہ ہو، آپ کے رسم و رواج بھی ہم پلہ ہوں، یعنی کہ ایک اوور آل فیملی کا جو ایکویلٹی کا کانسیپٹ ہے وہ برابری ہو. تو یہ ناپنے کا پیمانہ کیا ہے؟ یہ ناپنے کا پیمانہ تو حکمت ہے جناب. تو حکمت ناپید ہے معاشرے وہ سے، کہاں سے لے کے آئے؟ اور حکمت جو حکمت والوں کی صحبت سے ملتی ہے. تو آپ کی پھر بات میں انکار ہی سمجھے. نہیں ایسا نہیں، ایسا نہیں ہے. دین نے اس کا معیار دیا ہے. اچھا، دیا ہے معیار. جی ہاں، المؤمن کف المؤمن. ہاں، روایت میں ہے کہ مومن کا ہم پلہ ہے. ایمان معیار ہے. پیسہ وہ تاجر، وہ بہت ارب پتی ہے، یہ فقیر ہے، یا برعکس دونوں میں سے کوئی ایک. ٹھیک ہے، یہ معیار نہیں ہے. مومن ہونا معیار ہے. مومن اگر ہے، یہ خدا پر ایمان رکھتا ہے، چاہے کتنا پیسہ ہو، اس کی فکر پیسے کی طرف نہیں جائے گی، خدا کی طرف جائے گی. یہ خاتون اگر ایسی ہے تو یہ بھی اسی طرح سے سوچے گی. ٹھیک ہے، لہذا ہمارے پاس ایسے واقعات ہیں. ایک شخص آیا، فقیر تھا، رسول گرامی خدمت میں کہا کہ میں فقیر ہوں، آپ نے کہا شادی کرو. اس نے ایک شادی کر لی. پھر آیا کہ ابھی بھی فقیر ہو، ایک اور کرو. پھر آیا، آپ نے اس کی 3 شادیاں کرائیں. 3 شادی کے بعد وہ امیر ہو گیا. ادھر تو ایک فقر ختم ہو امیر شادی کرنے کے بعد فقیر ہو جاتا ہے. اب دیکھیں نا آپ، یعنی یہ جو معاشرے میں سوچ ہے وہ یہ تو ایک بے تحاشا روایات ہیں کہ خاتون رزق لے کے آتی ہے اپنا، اور خدا جو ہے شادی سے رزق میں اضافہ کرتا ہے. اصل میں انسان جو ہے وہ معتقد تو ہو نا. بالکل صحیح. اگر معتقد ہی نہیں ہے تو خدا بھی اسے چھوڑ دیتا ہے. ایسا نہیں ہے. اگرچہ کیا کیا اس وقت دنیا میں سارے فیصلے اپنی مرضی سے کرنے ہیں، ہم شادی کے بعد کے فیصلے خدا پہ چھوڑ رہے ہیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، شادی سے پہلے بھی آپ خدا کی مرضی کے مطابق تلاش کریں. اس وقت تو خواتین کی جانب سے یا مطلب گھروں میں ہی ایک پوری لسٹ آ جاتی ہے کہ جناب یہ لسٹ دینی ہے، آپ نے جہیز تو دینا ہے، وہ دیجیے گا جس کی ہمارے گھر میں جگہ ہے. جو یہاں سے تو کام شروع ہوتا ہے. کالر ہمارے ساتھ ہیں سر ایڈوکیٹ لیاقت علی خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا کیا حقائق ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی، اللہ کا شکر ہے. فہم بھائی آپ سنیں خیریت سے؟ بہترین. لیاقت صاحب مجھے یہ بتائیں کہ عدالت میں یہ جو بڑھتی ہوئی شرح ہے طلاق کی اور خلا کی، اس کے پیچھے وہ ٹاپ ریزنز کیا ہیں؟ مطلب وہ وجوہات بتائیے کہ جن کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ شرح بڑھتی جا رہی ہے جس سے.
जी बिल्कुल फ़हीम भाई, अभी मैं जो आपके साथ मेहमान बैठे हैं मुफ्ती साहब, मैं उनकी बात सुन रहा था कि शादी करने से जो है ना रिस्क बढ़ता है। ठीक है, देखें उस वक्त हम जब पुराने मुआशरे की बात करते हैं ना, तो उस वक्त लोग भी अच्छे थे, परहेजगार थे, नमाज पढ़ते थे, दुआ करते थे कि रिस्क में इजाफा हो और एक दूसरे का रखरखाव था। अभी जो हमारे पास है ना, अभी जो मुआशरा है ना, हमारा मुआशरे में काफ़ी तब्दीली आ गई है। अब पुराने वक्त के जो लोग थे वो बहुत अच्छे थे, वो इस तरह जो है ना सोचते थे बच्चियों के घर बसाने के लिए और उस फैमिलीज के लिए कि किसी तरीके से जो है ना बिगाड़ पैदा नहीं हो। लेकिन यहाँ अब जो हमारा मुआशरा है ना, यहाँ अभी आपने देखा कि कितनी टेक्नोलॉजी आ गई है हमारे पास, और शादी से पहले पहले जो है ना यहाँ पे फरमाइशें की जाती हैं। सब पहले तो अच्छे रिश्ते नहीं मिलते हैं। जी हाँ। अगर लड़के वाले रिश्ते ढूंढ रहे होते हैं या लड़की वाले रिश्ते ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ना फ्रॉड बहुत ज्यादा है आजकल हमारे मुआशरे में, लालच का अंसर है। यहाँ खानदान नहीं देखा जाता है। यहाँ पे जो है ना वो देखते हैं कि लड़का कितनी कमाता है, उसकी इनकम कितनी है और इससे कितनी जो है ना वो इससे हम माल कितनी कितनी खरीद सकते हैं। इस लड़के की बहनें कितनी हैं, इस कितनियों की शादी होने वाली है, और मतलब माँ जिंदा है या नहीं जिंदा, ये भी सारा कुछ देखा जाता है। बिल्कुल, और इसकी प्रॉपर्टी कितना है, और हमारी बच्ची जाएगी तो वहाँ पे जो है ना वो वहाँ पे राज करेगी। और सेम इसी तरह जो है ना जो लड़के वाले हैं वो भी देखते हैं कि खानदान जो है ना बड़ा हो, लड़की वाले खाते पीते हो, हमारा लड़का जाए उसको कुछ करना नहीं पड़े, और सारी चीजें जो है ना हमारी बहू लेके आ जाए, गाड़ी भी लेके आए, मोटरसाइकिल भी लेके आए, जहेज भी लेके आए, साथ में घर भी उसको मिले। तो ये जो लालच का अंसर है ना हमारा जो है ना, ये मुआशरा बिल्कुल तबाह होकर रह गया है। फिर दूसरी बात ये है कि यहाँ हम अपने बच्चे या बच्चों की इतनी तरबियत नहीं करते, उनको जो है ना उनकी काउंसलिंग नहीं करते, उनको बताते नहीं है कि भाई आप एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं। अब आपकी यहाँ से जो है ना डोली जाएगी, घर से शोहर के घर से जनाजा उठेगा। अब यहाँ तो हम देखते हैं चट मंगनी पट ब्याह होता है, तीसरे चौथे दिन हमारे पास लोग पहुंचे होते हैं और आके जो है ना खुला के केसेस फाइल करते हैं। रीजन क्या होता है, वो जी जो है ना वो लड़की जहेज का सामान नहीं लेके आई, और या उसके वालिदैन ने तो ये बताया था, या इसी तरह जो है ना वो लड़के वालों की तरफ से शिकायतें या लड़की वालों की तरफ से शिकायतें। ये तो एक कॉमन है। मैं वो जो झूठ है वो खुल के सामने आ जाता है ना। जी बिल्कुल खुल के आ जाता है, लेकिन यहाँ पे घर बसाने के लोग कोशिश नहीं करते। इवन के आप आए फैमिली कोर्ट्स के अंदर, आपको यहाँ पे 4-4 बच्चों की माएँ, 6-6 बच्चों की माएँ जो फैमिली कोर्ट्स के अंदर जो है ना वो आके केसेस करके बैठी हैं, वो अपने शोहर पे इल्जाम लगाती हैं कि खर्चा नहीं देता है, घर पे नहीं आता है, इसके अलावा दूसरी खवातीन के साथ इसके अफेयर्स हैं, और जो कमाता है वो दूसरी खवातीन पे उड़ाता है, बच्चों को खर्चा नहीं देता है। अगर शोहर की बात सुनो तो वो कहता है जी मेरी बीवी मेरे साथ रहती नहीं है, मेरे माँ बाप की इज्जत नहीं करती है, और जो है ना वो जो मेरा जमा पूंजी थी सारी उसने उड़ा दी, और मेरे को जो है ना कंगला कर दिया, और जो है ना वो घर पे रहती नहीं है, मेरी बात सुनती नहीं। यहाँ तरह तरह के एलिगेशन लगाए जाते हैं। अगर इस तरह ये छोटी छोटी बातें अगर हम अपने घरों के अंदर बैठ के इनको हल कर लें या अपने बड़ों को इसमें इन्वॉल्व कर लें, तो मेरे ख्याल में कोर्टों में हमें नहीं जाना पड़े। आप यकीन करें, आज भी ये जून का महीना है, गर्मी का महीना है, कि आज भी जो है ना बच्चों की मीटिंग्स होती है, गर्मी के अंदर उन बच्चों को लाया जाता है जो माँ बाप के साथ जो उनकी मीटिंग हो रही होती है। और उन बच्चों का क्या कसूर है कि जो है ना वो अगर दोनों मियाँ बीवी के दरमियान कोई झगड़ा है या उनकी फैमिलीज के दरमियान कोई झगड़ा है, तो उन बच्चों का क्या कसूर है कि जो है ना वो आप उनको जो है ना वो माँ बाप से जो है ना, अगर बाप के पास है तो उसने माँ से दूर किया हुआ है, और अगर माँ के पास है तो उसने बाप से दूर किया हुआ है। इस तरह की जो सिचुएशन है, मेरे ख्याल में हमें इन तमाम चीज़ों से निकलना पड़ेगा और एक बेहतर मुआशरे की तरफ चलना पड़ेगा, और हमें जो है ना अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा कि भाई आपकी शादी हुई है तो आपको घर बसाना है। बिल्कुल सही। आपने फरमाइशें नहीं करनी है, जो ना आपने अपने शोहर को तंग नहीं करना है। इसी तरह शोहर की जिम्मेदारी है कि जो बीवी की जिम्मेदारियां बनती हैं उसको पूरी करें। जी हाँ, उसको इज्जत देनी है। बिल्कुल सही है जनाब, थैंक यू सो मच। लियाकत अली खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक वक्फे की तरफ हमें बढ़ना है, वक्फे से वापस आते हैं तो जो लियाकत अली खान साहब ने जिन पॉइंट्स पर रोशनी डाली है इस पर बात करेंगे हम। और उसके साथ साथ देखिए तलाक एक जायज़ अमल है, एक जायज़ अमल है, अल्लाह ताला को नापसंद है, मगर ये जायज़ अमल है, हलाल है ये। तो इस हवाले से बात करेंगे कि वो ऐसी कौन सी सूरत हाल है, वो कौन सी एक ऐसी लाइन है जब वो क्रॉस हो जाए तो फिर तलाक दी जा सकती है। इस मौजूद पे बात होगी, कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफे देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आप सब दोस्तों को फिर से हम खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। मैं हूं आपका दोस्त फ़हीम अब्बास और हमारे साथ आज मेहमानों में मौजूद हैं सलमान राजा साहब माहिर शऊर, हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती नवाब नफीस क़दूसी साहब,
اسلامک اسکالر، اور ہمارے ساتھ جو دوسرے مہمان ہیں علامہ باقر زیدی صاحب، یہ بھی اسلامک اسکالر ہیں، اور بات ہو رہی ہے طلاق اور خلا کی بڑھتی ہوئی شرح کے حوالے سے۔ وقفے سے پہلے ہمارے ساتھ ایک ایڈوکیٹ بھی رابطے میں تھے، لائن میں تھے، لیاقت علی خان صاحب۔ انہوں نے وہ بنیادی وجوہات بتائیں جن کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے سوسائٹی میں، اور عدالت میں جو کیسز جو ہیں وہ جو رپورٹ ہوئے ہیں، جو دائر کیے گئے ہیں، وہ ان کی جو ایک ایوریج جو سچویشنز جو سامنے آتی تھیں، جو ریزن سامنے آتی تھیں، ان کے بارے میں انہوں نے بات کی۔ ایک کالر ابھی ہمارے ساتھ ہولڈ پہ ہیں، ان کو شامل کریں گے اور پھر ہم علامہ باقر زیدی صاحب سے بات کریں گے۔ السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام، رخسانہ زیدی بات کر رہی ہوں۔ آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ۔ اچھا، میرا بھی سوال اسی حوالے سے ہے۔ ایک تو یہ کہ ٹاپک کتنا اچھا ہے، اس وجہ سے کہ یہ جو ہے نا شرح اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے طلاقوں کی کہ سمجھ نہیں آ رہا، جس کو دیکھو وجہ سمجھ نہیں آتی اور طلاقیں ہو جاتی ہیں، یہ سمجھ نہیں آ رہا۔ تو ایک سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب سے بھی اور علامہ صاحب سے بھی کہ اگر واٹس ایپ پہ یا پھر فون کے ذریعے اگر کوئی طلاق دیتا ہے تو دونوں فقوں میں یعنی وہ قابل قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ نکاح کا بھی یہی ہے کہ نکاح بھی واٹس ایپ پہ ویڈیو کال کے ذریعے لوگ نکاح کر لیتے ہیں اور اسی طرح طلاق دے دیتے ہیں۔ تو یہ کس طرح ہے کہ نہیں ہے، اور اگر جائز ہے بھی کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی۔ اس کا مختصراً اس سوال کا جواب دیجیے تاکہ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ علامہ صاحب آپ بتائیے، پھر میں مفتی صاحب سے بھی پوچھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے کہا میسج پہ طلاق ہو سکتی ہے ہمارے ہاں دیکھیے نکاح جو ہے اس میں گواہ شرط نہیں ہے، شرط کیا کہتے ہیں واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ اچھا، لیکن طلاق میں 2 عادل گواہ شرط ہیں، اور صیغہ صحیح پڑھا جائے گا تو طلاق ہوگی۔ اور بھی شرائط ہیں، جس صیغہ کے ساتھ نکاح ہوتا ہے اسی طرح وہ الگ صیغہ ہے، انکاح تو وہ زوج تو ٹھیک ہے، اس میں اگر گواہ نہ بھی ہوں تو نکاح ہو جاتا ہے ہماری فقہ کے مطابق۔ لیکن طلاق میں 2 عادل گواہ، عادل کسے کہتے ہیں؟ عدل کرنے والے نہیں، جو شریعت کے تمام واجبات پر عمل کرتا ہو اور کسی بھی گناہ کو انجام نہ دے، یہ عادل ہے۔ ایسے 2 افراد جو ہے گواہی دیں گے، یہ 2 تلاش کرنا ہی مشکل ہو جاتا ہے معاشرے میں۔ یعنی کہ طلاق کی کوئی کانسیپٹ اتنا آسان نہیں ہے طلاق دینا، ٹھیک ہے۔ پھر وہ صیغہ پڑھے گا صحیح، ٹھیک ہے، تو طلاق واقع ہوگی۔ اس کی بھی شرائط ہیں، طلاق وہ عاقل و بالغ ہو دے، وہ اکراہ و مجبور نہ کر رہا ہو اس کو طلاق دینے پہ کوئی، ٹھیک ہے، آزادی کے ساتھ طلاق دے تو طلاق واقع ہوگی۔ اور بھی کچھ شرائط ہیں تو اس پہ ہم بات کریں گے کہ طلاق وہ جو اس کے بغیر نہیں ہوتی۔ بس یہ واٹس ایپ پر ہمارے یہاں اور یہ تمام چیزیں طلاق، تو نکاح بھی نہیں ہوتا ہے ایسے؟ ٹھیک ہے، نکاح صیغے سے ہوتا ہے، صحیح ہے۔ تو صیغہ واٹس اگر ایپ پہ ہو کسی سے سکتا ہے؟ وکالت لے لی ہے تو اس میں چاہے واٹس ایپ ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے، کوئی ٹیلی فون ہو یا نہ ہو، میں اگر صیغہ پڑھ دوں کسی کی طرف سے وکالتاً، وہ نکاح ہو جائے گا کیونکہ اس نے اجازت دی ہے، چاہے دونوں سامنے ہو یا نہ ہو۔ اچھا، اوکے۔ مفتی صاحب آپ کس طرح رہنمائی کریں گے؟ جناب ہمارے ہاں فقہ حنفی میں جو 2 گواہ ہیں شرعی، وہ ہیں آڈینس میں سے جو سامنے، اور پورے آڈینس ہیں سارے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ نکاح کے لیے، طلاق کے لیے؟ ہیں؟ اچھا، نکاح کے لیے، سوری، یہ نکاح کے لیے یہ ہیں۔ اور رہ گیا یہ کہ اگر وہ اس کے اوپر لکھ کر، کوئی گونگا ہے لکھ سکتا ہے تو لکھ کر دے دے۔ اسی طرح اگر یہ جو واٹس ایپ وغیرہ اس پہ کنفرم ہو جائے کہ یہی ہے شخص، وثوق ہو جائے اس کو، ٹھیک ہے، تو طلاق ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، بس نکاح بھی ہو جائے گا نا اس سے؟ اس سے نکاح بھی ہو جائے گا اگر وثوق ہو۔ اسی طرح وکیل کا مقرر، اگر وکیل مقرر کر دیا تو اور زیادہ بہتر ہے۔ ٹھیک ہو گیا، بالکل صحیح ہو گیا۔ ایک اور کالر ہیں جی، نے بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہلو، السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام سر، وہ فون کیا تھا، ایک طلاق کے بارے میں مسئلہ تھا، وہ پوچھنا تھا۔ اپنا نام بتائیے اور کہاں سے فون کیا آپ نے؟ سر میں فیصل آباد سے بول رہی ہوں، نسیم اختر ہوں۔ میرے ملنے والے ہیں سر۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ تو وہ عورت کے 3 بچے ہیں اور چوتھا بچہ ہونے والا ہے، 7واں مہینہ جا رہا ہے، اس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی ہے۔ اچھا، تو اب یہ ہے، وہ کبھی کہتی ہے 2 دی ہیں، کبھی کہتی 3 دی ہیں۔ تو اب وہ آپس میں رجوع کرنا چاہتے ہیں، کیا وہ طلاق ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی؟ ٹھیک ہے۔ اور ذرا یہ بھی بتا دیجئے کہ وہ ان کا مطلب
دینی اعتبار سے وہ کس رہنمائی کو مانتے ہیں تاکہ ذرا ڈائریکٹلی اس بارے میں پوچھا جائے. سر اہل سنت ہے, وہ وہابی نہیں ہے, اہل سنت ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. پروگرام دیکھیے, ہم بتاتے ہیں آپ کو. جناب جی, اہل سنت کے نزدیک اگر اس شخص نے طلاق دے دی اور بچہ اس کا پیٹ میں ہے 7 مہینے جو بتا رہی ہیں, تو اس کی عدت تو وضع حمل ہے, جیسے ہی بچہ ہوگا اور اس کی عدت ختم ہو جائے گی. نمبر 1. نمبر 2, انہوں نے دوسرا سوال کیا کیا ہے کہ 2 یا 3 طلاق, کبھی کہتے ہیں 2 طلاقیں دی ہیں, کبھی 3 دی ہیں اور وہ رجوع کرنا چاہتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے اگر 2 دی ہیں تو وہ تو نکاح سے باہر ہو گئی, بائن طلاق بائنہ ہو گئی, وہ نکاح سے باہر ہے, اسی سے نکاح ہو سکتا ہے دوبارہ, کس سے, اگر وہ شوہر سے چاہے اپنی اس کے اندر. لیکن اگر 3 طلاقیں دے دی ہیں تو پھر اس سے نہیں ہو سکتا, وہ عورت اس پہ حرام ہو گئی, وہ پہلے نکاح کرے اتنی گا. آسان ہے طلاق؟ ہے طلاق اتنی آسان ہے؟ یہ اس کو سزا ہے مرد کو, پہلے تولے اور پھر بولے. آسان نہیں ہے, مذاق نہیں ہے, کھیل نہیں ہے طلاق کا. نہیں مطلب ایسے 3 دفعہ کہا طلاق جی ہو طلاق جائے طلاق گی, وہ پڑی ہوئی طلاق. ہو جائے گی, فقہ حنفی میں ہو جائے گی. یہ اس کا زود و ورا ہے, یہ اس کا ان کی اپنی تحقیق ہے, یہ طریقہ کار ہے. 3 طلاق پہ ویسی عورت حرام ہر ایک کے نزدیک ہو جاتی ہے. صرف اصول ہیں, ضابطے ہیں. کسی کے یہاں 3 طلاق 1 مانی جاتی ہے, کسی 3 طلاقیں دے دیا وہ بھی 1 مانی جا رہی ہیں, وہ لوگ مانتے ہیں. جی ہاں, کہتے ہیں 1 دفعہ دی ہے نا, یہ تو ایک ہی طلاق کنسیڈر کرتے ہیں. 3 طلاقیں 1 دفعہ میں. اور کسی کیا کہتے ہیں جو غصے میں طلاق دے دی, تو ظاہر ہے کہ پیار میں کون طلاق دے. ٹھیک ہو گیا جی, یہ معاملہ ہی غصے کا. غصے نہیں, میرا نہیں خیال. اچھا اوکے ٹھیک. ایک اور کال جی ہمارے ساتھ, انہیں بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام, سحر بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی سحر صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ بہت شکریہ. میں آپ سے یہی پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو یہ آج کل آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کا عنوان بھی یہی ہے آج کا ٹاپک, کہ طلاق کا خلا کا بڑھتا ہوا رجحان اور یہ سب. تو دیکھیں میرے خیال میں آج کل کسی میں بھی برداشت رہی نہیں ہے. ذرا ذرا سی باتوں پہ طلاق. دوسرے یہ صحیح بات کر رہے ہیں آپ لوگ, بہت اچھا ہے کہ یہ صرف ماں باپ کی کمزوری ہوتی ہے, اپنی اولاد کو یہ نہیں بتاتے, بیٹی کو یا بیٹے کو, کہ کس طرح سے زندگی گزارنی ہے. پہلے جاہل لوگ تھے لیکن کتنی اچھی طرح انہوں نے زندگی گزاری ہے, ہر طرح سے انہوں نے کیا. آج کل تو اپنے بچوں کی پرواہ نہیں کرتی ہیں, نہ عورتیں نہ مرد. اور اس قدر عورت کو آزادی کے نام پہ اتنی چھوٹ دیتی ہے کہ وہ اب کچھ نہیں, صرف بات میاں کی بذرا سی بات پوری لگ گئی, سسرال والوں کی طلاق چاہیے. بھائی یہ اس طرح کی زندگی ہونی چاہیے. ہمارے معاشرے میں تھوڑا برداشت ہونی چاہیے, تھوڑی تحمل ہونا چاہیے. اگر پہلے بہت ہم نے سنا ہے کہ لوگوں نے بڑی مشکل زندگی گزاری ہے لیکن اچھی طرح گزارا کیا. آج کل تو بالکل بھی نہیں ہے. ایک خاتون ہے, انہوں نے صرف میاں کی جاب نہیں تھی تو انہوں نے کھلا لے لیا, خود سے کھلا لے لیا. آپ یہ دیکھیں, ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. بہت شکریہ آپ کا. ایک خاتون, ان کی شادی ہوئی تو ان کی تنخواہ تھی 40,000 روپیہ خاتون کی. تو مطلب جب ان کا نکاح ہوا, جب ان کی رخصتی ہو رہی ہوئی تو اس وقت خاتون کی تنخواہ تھی 2 لاکھ روپیہ, اور شوہر کی تنخواہ پہلے بھی 80,000 تھی, بعد میں بھی 80,000 تھی. تو اب وہ ذہنی طور پہ ہی اس بات پہ اتفاق نہیں کر رہی تھی کہ میں کس طرح رہ سکتی ہوں اس انسان کے ساتھ جس کی تنخواہ ہی 80,000 روپیہ. مطلب کہ میں کس طرح اس سے پیسے مانگوں گی, وہ 50,000 روپے اپنے لیے مجھے خرچہ دو. تو اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جس. اچھا سر آ جاتے ہیں اس طرف. سوال یہ ہے, پھر ہم نے آنا اس موضوع کی جانب کہ طلاق حلال ہے اگر کیسی صورتحال میں, وہ کون سی وجوہات ہیں کہ جب طلاق جو ہے وہ انسان دے سکتا ہے, اس کی طرف ہم بات کریں گے. مگر اس سے پہلے ذرا اس ٹاپک کو مجھے کلوز کرنا ہے. آپ نے یہ کہا تینوں مہمانوں نے, اور وہ جو حقیقت بھی ہے, کہ اپنے جیسوں میں شادی ہو تو مسائل کم ہوتے ہیں. وہ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے, جو سٹیٹس جو ہے, جو وہ ہم پلہ جو ہے وہ ہونے چاہیے. آپ اگر خود کرائے کے گھر میں رہتے ہیں اور خواب جو ہے وہ لڑکی یہ سجا رہی کہ میں ڈیفینس سے یا کوئی کسی اور جگہ سے, وہ امریکہ سے کوئی بہت بڑے بنگلے والا فارم ہاؤس والا آئے گا, کوئی میرے خوابوں کا شہزادہ, تو وہی شادی ہوگی. وہ شادی ہو ہی نہیں رہی, 48 سال ہو گئے اور تو پہ خواب بھی ادھر کا ادھر ہی ابھی ویسے. تو خیر یہ سارے معاملات تو اپنی جگہ. ذہنی طور پہ ہم پلہ ہونا یہ کتنا اہم ہے, کہ جو خاندان تو دیکھ لیے ایک جیسے, دونوں ایک محلے میں رہتے ہیں, ایک جیسے گھر ہے, 3 منزلہ گھر ہیں دونوں کے, 2 گاڑیاں ہو کے فائن جی ٹھیک ہو گیا, نوکری کرتے ہیں, انہوں نے بھی ایم اے کیا ہوا, ادھر بھی ایم اے کیا. ذہنی طور پہ ایک جیسے لوگ کیسے مل سکتے ہیں اور وہ اس کا اندازہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیا پیمانہ ہے؟ دیکھیے میں نے عرض کیا نا کہ کفر کی تعریف کی دین نے. مومن کفر, اگر مومن ہے, ایمان رکھتا ہے خدا پر اور توکل کرتا ہے خدا پر, خدا کے قوانین کو, خدا کہتا ہے کہ ظلم نہ کرو, انصاف کرو, عدل سے کام لو,
یہ اس کی تربیت میں شامل ہے، تو مقابل بھی اگر ایسے ہی ہے تو یہ گاڑی چلے گی. تو ایسے اگر نہیں ہے تو آپ پوری سوسائٹی میں ایسے لوگ ڈھونڈ کے دکھا دیں 10% بھی اس کا نہیں ہے. مطلب ہے کہ ہم سوسائٹی کو جڑوں سے خراب کر رہے ہیں. ہم سوسائٹی کو اس اخلاق پہ پرورش ہی نہیں دے رہے. ابھی نہیں ہمارے ہوئی. نصاب کا حصہ نہیں ہے. اس وقت جو آپ کو جنریشن نظر آ رہی ہے آپ کو لگتا ہے ہوئی ہے اس میں؟ اگر نہیں ہے تو ہمیں کرنا چاہیے. آج سے ہمارے جو ایجوکیشنسٹ ہیں، ہمارے جو تعلیم دینے والے ہیں، تربیت دینے والے ہیں، ان کو نصاب میں ایسے اسباق شامل کرنے چاہیے جو انہیں ایمان سکھائیں، جو انہیں توکل سکھائیں، جو انہیں برداشت سکھائیں، انہیں بتائیں کہ درگزر کرنا روایات اور آیات میں کتنی اہمیت رکھتا ہے. ٹھیک ہے، ایک لشکر جا رہا تھا، خواتین آ گئیں، کہا کہ یا رسول اللہ یہ مرد ہیں جو جہاد پہ جاتے ہیں، یہ سارے ثواب یہ کماتے ہیں، ہم جو ہے ان کے بچے پالتے ہیں گھروں کے اندر، اور یہ کون سا دین ہے؟ اچھا. رسول گرامی نے کہا کہ تم نے بہت زبردست سوال کیا ہے. اس کا جواب دیا، فرمایا کہ جو لشکر جا رہا ہے اور یہ مجاہد ہو سکتا ہے شہید ہو جائے جا کر یا زخمی ہو کے آئے، یہ جو مصیبتیں اٹھا رہا ہے نا، اسے تم نے گھر میں اٹھانا ہے. جہاد المرأۃ حسن التباؤل، عورت کا جہاد بہترین گھرداری کرنا ہے. یہ گھرداری جو ہمارے یہاں کی جاتی ہے سمجھتے ہیں یہ اس کی کوئی وقت نہیں ہے. گھر سنبھالنا، گھر کو مینیج کرنا، اس بچوں کو مینیج کرنا، یہ جہاد کا ثواب ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تربیت ہونی چاہیے، تربیت ہونی چاہیے، مگر ابھی نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، نہیں ہے تو ہونی چاہیے. سر یہ علامہ صاحب نے کہا. کالر ہمارے ساتھ ہیں، انہیں شامل کریں گے. آپ سے بھی میں اس بارے میں رائے لیتا ہوں. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو، السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی میں رحیلہ بات کر رہی ہوں ننکانہ صاحب سے. میرا ان صاحب سے ایک کویسچن ہے کہ میری شادی کو 2 ماہ ہوئے تھے. ٹھیک ہے. تو ایک چھوٹی سی بات پہ میرے ہسبینڈ ہائپر ہو گئے نا، یعنی بس کے ذریعے میں نے سفر کیا کر کے آئی تھی تو میری طبیعت خراب ہو گئی. تو اس بنا پر میں نے ان سے کہا کہ وہ آپ چلے جائیں، میں نیکسٹ ویک تک اپنے بھائی کے ساتھ آ جاؤں گی. میرے ہسبینڈ کو غصہ اس بات پہ آ گیا کہ آپ میرے ساتھ گئے کیوں نہیں نا. تو انہوں نے اس بات پہ مجھے ٹیکسٹ کر دیے تھے اس کے خلا کے، کم از کم انہوں نے تقریباً ہاں جی ڈیورس کے، کہ میرے ساتھ آپ ٹھیک ہے کہ آپ میرے ساتھ گئے کیوں نہیں، میرے ساتھ آئیے اور میرے ساتھ گئے کیوں نہیں نا. اس بات پہ انہوں نے مجھے ٹیکسٹ کر دیا جاتے جاتے نا، کم از کم انہوں نے 4 سے 5 کیے تھے، جس میں کلیئرلی واضح انہوں نے لکھا تھا، اپنا نام لکھا تھا، اپنے والد کا نام بھی لکھا تھا. تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس صورت میری ڈیورس ہو چکی ہے، لیکن یہ کہ پھر 1 ماہ بعد انہوں نے مجھے نا فتویٰ دیا کہ میں آپ سے رجوع کرنا چاہتا ہوں، آپ سے دوبارہ اس کو لنک کو رابطے میں رکھنا چاہتا ہوں، شادی کو نبھانا چاہتا ہوں. لیکن یہ کہ پھر 1 ماہ بعد انہوں نے جب فتویٰ دیا، پھر گھر میں بڑے بیٹھے ہیں، ہمارے سارے فیملی ممبرز بیٹھے، جس کی بنا پر میں نے کہا کہ میں نے اپنا گھر بسانا چاہتی ہوں، میں ڈیورس نہیں لینا چاہتی. میں نے اس بنا پہ تو ان سے رجوع کیا، اپنی لائف کو لے کے آگے چلی. لیکن پھر وہی ان کے چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل ان کے چلتے رہے. وہ میرے ہسبینڈ کے ذرا ذرا سی بات پہ وہ مجھے دھمکی دیتے تھے. پھر اینڈ پہ یہ کہ میں نے پھر بائی لا ان سے ڈیورس لی ہے، جس میں انہوں نے شرکت نہیں تھی کی قانون کے تحت نا، انہوں نے شرکت نہیں تھی کی عدالت میں، یعنی میں خود جاتی رہی ہوں، انہوں نے عدالت میں وہ نہیں آتے. آپ نے خلا لے لیا ہے؟ پھر میں نے ان سے خلا لی ہے. ٹھیک ہے، ابھی کیا چاہتی ہیں آپ؟ ہاں جی، ابھی کیا چاہتی ہیں؟ ابھی میں ان سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو میں نے رجوع کیا ان کے ساتھ، تو کیا وہ میرا رشتہ ٹھیک تھا؟ کیونکہ اس میں بعد پھر میرا ایک بیبی بھی پیدا ہوا، بیٹا پیدا ہوا تھا. اور یہ کہ ان کا یہ تھا کہ میں نے شرکت نہیں کی، لہٰذا میری یہ ڈیورس نہیں ہے. اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ پروگرام دیکھیے، ہم بتاتے ہیں آپ کو، کیونکہ وہ اتنی پھیلی ہوئی کہانی ہے نا، وہ ذرا تھوڑا سا وہ ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ آ رہی تھی. پوائنٹ سمجھ میں بتا دینا آپ کہ وہ فقط اس درمیان میں پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ جب اس نے لکھ کے بھیج دی تھی طلاق اور پھر رجوع کر لیا اور اس کے بعد بیٹا پیدا ہوا، یہ رجوع صحیح تھا یا نہیں، بس یہ پوچھ رہی ہے. جی ہاں جی. کتنی طلاقیں تھیں؟ 4-5 میسج کر دیے تھے انہوں نے. ہاں تو اگر 4-5 میسج کر دیے، کسی شخص نے 100 دفعہ کہہ دیا طلاق 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 طلاق، تو 3 مانی جائیں گی، باقی سب ختم ہو جائیں گی. لہذا اگر اس نے طلاق دیا 3 طلاقیں اور اس کے بیٹا پیدا ہو گیا، وہ اس سے ختم ہو گئی، پہلے تو عدت ختم ہو گئی اس کی. اب عدت جب ختم ہو گئی تو وہ طلاق مانی جائے گی. یہ رجوع کیسے ہو رہا ہے؟ نہیں، عدت نہیں ختم ہوئی، ہاں اس نے رجوع کر لیا اور اس کے بعد پھر جب وہ اپنے گھر آ گئی، اس کے بعد ملاپ کے بعد بچہ پیدا ہوا. یہ کہہ رہے ہیں تو رجوع، اور اس کے بعد پھر انہوں نے حالات ٹھیک نہیں ہوئے تو خاتون نے عدالت کے ذریعے خلا لے لیا.
تو اب اس خلا میں یہ موجود نہیں تھے تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری ابھی بھی طلاق نہیں ہوئی, تم نے عدالت کے حساب سے لیا ہے, میں نے تو نہیں دی طلاق. پہلے کیا جب وہ الگ ہوئے اس نے طلاق دے دیا تھا بندے نے, انہوں نے کہا کہ انہوں نے میسیجز کر دیے تھے مجھے طلاق کے, اور پھر بعد میں وہ ایک فتویٰ لے آئے تھے کہیں سے, کسی علامہ سے, کسی ہوگا, تو اس کے بعد انہوں نے ہم نے رجوع کر لیا. ایک جواب ہے کہ اگر وہاں سے یہ فتویٰ لائے, صحیح فتویٰ ہے کسی بھی عالم دین سے, کسی بھی مفتی نے دیا ہے, پر اس پر عمل کریں پھر. ہاں تو پھر وہ انہوں نے سمجھ بوجھ سے دیا ہوگا. ٹھیک ہے. لو جی, ایک بریک کا وقت آ گیا اور وقفے سے ہم جیسے ہی واپس آ رہے ہیں تو ہم بات کریں گے طلاق اور خلا کے حوالے سے کہ وہ ایسی کون سی صورتحال ہو سکتی ہے کہ یہ واقعی طلاق دی جا سکتی ہے اور خلا لیا جا سکتا ہے. کہیں مت جائیے, نیوز کیفے دیکھتے رہیے, اب تک دیکھتے رہیے, ابھی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس, اور ایک وقفے کے بعد ہم پھر اپنے موضوع کو وہیں سے شروع کریں گے, مگر اب ہمارے پاس وقت بہت کم ہے اور آپ سے اجازت لینے کا وقت آ چکا ہے. مگر مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب, سر ایک سوال جو ہے وہ اجازت لینے سے پہلے دوستوں سے, وہ یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ وہ کون سی وجوہات ہیں کہ جس پہ واقعی طلاق لی جا سکتی ہے اور خلا لیا جا سکتا ہے. جب قرآن اور حدیث اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو نہ مانے تب سب سے بڑی ہوتی ہے. اس کے اندر خدمت بھی آ گئی, مرد کی خدمت چلی, اس کے اندر اللہ اور رسول کا معاملہ سب سے زیادہ فوقیت رکھتا ہے, وہی باؤنڈری ہے اسلام. اچھا, اللہ اور رسول کا معاملہ, بالکل. ہاں اچھا, تشریح کی قابل ہے تھوڑی سی بات, وہ یہ ہے کہ اگر مرد اپنے حقوق ادا نہ کرے, حرام کی طرف چلا جائے, ٹھیک ہے, عورت مرد کے حقوق ادا نہ کرے اور حرام کی طرف, مثلا تھوڑا جھگڑا ہوا, اس نے اس پہ تہمت لگانا شروع کی, اس نے اس پہ تہمت لگانا, اس نے جھوٹ بولنا شروع کیا, اس نے جھوٹ بولنا شروع کیا, اس نے جو ہے وہ مارا پیٹی شروع کر دی, اس نے, یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو حدود الہی کو توڑ رہی ہیں. ٹھیک ہے. خداوند عالم نے حکم دیا ہے کہ ایک دوسرے کا احترام کرے, ایک دوسرے کی عزت کرے اور قانون الہی کو نہ توڑے. جہاں قانون الہی ٹوٹنا شروع ہو جائے وہاں پر اللہ یقیمہ حدود اللہ, خدا کی حدود اگر قائم نہ رہ سکیں پھر طلاق. ٹھیک ہے, عثمان صاحب آپ اگرچہ کہ توبہ کی گنجائش باقی. دو امپورٹنٹ پوائنٹ میں بھی عرض کر دوں. ایک تو جیسے دونوں نے فرمایا حضرات نے کہ وہ باؤنڈری کا تعین کر لیا جائے کہ دو لوگوں کی مرضی جہاں پہ کمپیٹیبل نہیں ہو رہی, ملاپ نہیں ہو رہا, جتنی ارلی یہ سمجھ میں آ جائے بات, اور اس کے اور بھی وجہ ہوتے ہیں, کریکٹر کی خرابی ہو گئی دونوں میں سے کسی ایک کی, جھوٹ بولا گیا, بنیادیں ان رشتوں کی غلط چیزوں پہ رکھی گئی ہیں, تو بہتر یہ ہے کہ وہ کال آف کر لیا جائے رشتہ. دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ کہ اگر سے آپ اس لائن سے آگے بڑھ گئے ہیں اور آپ کی اگر اولاد ہو گئی ہے تو پھر طلاق دینا اور لینا بڑا خطرناک ہو سکتا ہے اس سے, کیونکہ تھرڈ لائف انوالو ہو گئی ہے, اس کی زندگی پوری تباہ ہو سکتی ہے اس بچے کی. یہ بہت سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے جس کے اوپر پورا ایک پروگرام کرنا چاہیے آئی بلیو آپ. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ آپ تینوں مہمانوں کا, آپ تشریف لائے. ہم نے کوشش کی کہ آج مختلف پہلوؤں پہ روشنی ڈالی جائے اس حوالے سے, مگر یہ ایک اتنا وسیع موضوع ہے کہ اس پہ ہمیں دوبارہ بات کرنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے. انشاءاللہ آئندہ کچھ دنوں میں ہم ایک دوبارہ اسی حوالے سے ایک نشست رکھیں گے اور آپ دوستوں سے بھی فون پہ بات چیت کا ایک اچھا موقع ہم آپ کو بھی فراہم کریں گے. آج کی جو بحث ہے, جو آج کی گفتگو رہی, اس کا حاصل یہی ہے کہ بڑوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہے, اچھے مسلمان بنانے کی ہمیں کوشش کرنی ہے اور خود بننے کی کوشش کرنی ہے. اگر ہم اچھے مسلمان بن جائیں گے تو اچھے انسان بھی بن جائیں گے, کسی کے ہم سارے اپنے حقوق اور فرائض سے بھی واقف ہو جائیں گے اور ان سارے معاملات سے ہم نکل آئیں گے. بڑوں کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے, برداشت جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے, برداشت جو ہے, لڑائی جھگڑے ختم کرنے کی ضرورت ہے اور بچوں کے بارے میں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ پیر کے روز آپ سے پھر ملاقات ہوگی. فہیم عباس کو اور نیوز کیفے ٹیم کو دیں اجازت, آپ دوستوں سے پھر ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.